بھائی نے سوال کیا کہ صحابی کسے کہیں گے، اور کچھ لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے غیر صحابہ کو بھی لگاتے ہیں. تو دیکھیے صحابی کا ڈیفینیشن تو بالکل واضح ہے، وہ شخص جس نے اسلام کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا کسی مجبوری کی وجہ سے رویت نہ حاصل ہوئی ہو، جیسا کہ نابینا صحابی، نابینا جو ہوتے تھے. جس شخص نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور اسی پر ان کا انتقال ہوا ہو، یہ ہو گئے صحابی. چاہے وہ ایک پل کے لیے دیکھا ہو، ایک منٹ کے لیے دیکھا ہو، پھر چاہے کوئی حدیث روایت کی ہو یا نہ ہو، یا پھر چاہے ساتھ رہے ہو نہ ہو، مجلسوں میں شامل ہوئے نہ ہو، غزووں میں شامل نہ ہوئے ہو یا ہوئے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھا ہے کافی ہے. یا پھر کسی مجبوری کی وجہ سے دیکھا نہیں ہے، جیسا کہ نابینا صحابہ ساتھ رہے، مجلسوں میں آئے، اٹھے بیٹھے، لیکن ناک نے نہیں دیکھ پایا، یہ بھی صحابی میں شامل ہے. تو یہ تو ہو گئے صحابہ. اب کیا صحابہ کے علاوہ رضی اللہ عنہ لگایا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے عربی زبان کے اعتبار سے خاص نہیں ہے. رضی اللہ عنہ کے دو معنی ہوتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ ان سے راضی ہو. دونوں صیغے ایک ہی ساتھ آتے ہیں عربی کے اندر. یہ جو ہو گیا اس کے لیے بھی آتے ہیں اور ہو کے لیے بھی آتے ہیں. تو بہت سارے لوگ علماء کو یا جو ہے کبار تابعین کو بھی رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو کے معنی میں، اور صحابی کو جب لگیں گا اللہ ان سے راضی ہوا کے معنی میں. یہ فرق ہو جائے گا اس کے اندر. وہ عربی کا صیغہ، اگر عربی گرامر دیکھیں تو ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے دو ٹینسز کے لیے. اس اعتبار سے جو ہم صحابہ کو لگائیں گے تو اس کا معنی ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور جب صحابہ کے علاوہ آپ کسی کے نام پہ دیکھیں گے تو اس کا معنی ہے اللہ ان سے راضی ہو بول کے دعا دی جا رہی. جیسا کہ بہت ساری جگہ آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، تو یہاں معنی ہو جائے گا اللہ ان سے راضی ہو. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہوا. دونوں میں سمجھ نا یہ فرق آتا ہے. لیکن عمومی اعتبار سے ہندوستان میں یا ہمارے علاقوں میں لوگ عربی نہیں جانتے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ خاص ہے رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے. تو یہاں احتیاطی پہلو یہی ہے کہ غیر صحابہ کو نہ لگایا جائے. آپ اپنے الفاظ میں دعا دیجیے. اور سب سے اچھی دعا رحمہ اللہ ہے، اللہ ان پہ رحم کرے، جس کو اردو والے عام طور سے رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں یا پھر مرحوم بولتے ہیں. دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں اردو میں، مرحوم یا رحمت اللہ علیہ، اللہ رحم ہو یا ان پر اللہ رحم کرے. یہ معنی میں رحمہ اللہ رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں اردو میں، یا رحمہ اللہ ہم جو عام زبان میں بولتے ہیں اللہ ان پر رحم کرے، علیہ الرحمہ یا اللہ ان پر رحم کرے. اس طرح سے یہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح علیہ السلام، علیہ السلام کا بھی وہ عربی معنی ہوتا ہے ان پر سلامتی ہو. یہ بھی خاص نہیں ہے نبیوں کے لیے، لیکن انڈین کانٹیکسٹ میں آپ دوسروں کو نہ بولے تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ یہاں اس کو خاص ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ قرآنی شخصیات کو بھی علیہ السلام لگانے میں لوگ برا نہیں مانتے انڈیا پاکستان میں. جیسا کہ یوسف علیہ السلام ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، لیکن مریم علیہ السلام نبی نہیں ہے، لیکن قرآنی شخصیت ہے نا، تو بھی لوگ برا نہیں مانیں گے اس پہ. لیکن اگر آپ اس کے علیہ السلام مطلب ان پر سلامتی ہو، السلام علیکم، وہی ہے یہ علیہ السلام شارٹ، ٹھیک، یہ بھی خاص نہیں ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ انڈین کانٹیکسٹ میں، ہندوستانی ماحول میں لوگ نہیں سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں علیہ السلام بولتے نبی. اگر آپ کسی اور پہ علیہ السلام لگا دیں گے تو بس سمجھو پھر مسئلہ ہو جائے. اسی طرح اگر کوئی بولے نہیں صحابہ کو بھی لگا سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. عربک کے اعتبار سے ان پر سلامتی ہو، ان پر درود ہو، بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کو بول سکتے ہیں. لیکن پھر سب کو لگائے، پرٹیکولر صحابہ کو لگانا اور پرٹیکولر کو چھوڑ دینا درست نہیں ہوگا. لگاتے پھر سب پہ لگائے صاحب رضی اللہ عنہ کے بدلے. اور رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ مناسب ٹائٹل ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو دس از سم تھنگ جس کو میں کہوں گا ایک دم اچھا ٹائٹل ہے جو اللہ نے خود دیا. لیکن بہرحال علیہ السلام کا معنی ان پر سلامتی ہو کے معنی میں آتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اب جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی علیہ السلام جنرلی ہم لوگ نہیں بولتے ہیں، انڈیا میں جنرلی نہیں بولا جاتا نبی علیہ السلام. یوسف علیہ السلام بولا جائے گا، موسیٰ علیہ السلام بولا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام بولا جائے گا. اچھا، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بولتے ہیں نا، جن پر درود اور سلام ہو، ٹھیک ہے، علیہ الصلاۃ والسلام. ویسے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے پاس لوگ کم بولتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام بولتے ہیں. نبی سمجھے نا. تو بہرحال یہ ایک ٹرم ہے، ورنہ سب کا معنی دعا ہے، دعا ہے، دعا ہے. لیکن ہمارے پاس انڈیا میں مخصوص لوگوں کو مخصوص چیزیں لگائی جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے جیسا کہ ہمارے پاس لوگ سوال کرتے ہیں، ایک آدمی تھے ان کو داڑھی نہیں تھی، ان کا انتقال ہوگا، تو کیا ان پر رحم کی دعا کر سکتے ہیں؟ بھائی کرنا ہی چاہیے، کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ایمان پہ انتقال ہوا، رحم کی دعا، ٹھیک ہے. یا پھر ٹائٹلوں کو خاص کر دیا جیسے علیہ السلام نبی اور قرآنی شخصیت کے لیے رضی اللہ عنہ صحابہ. لیکن عربی زبان کے اعتبار سے جہاں تک آپ دیکھا جائے
تو یہ بولا جا سکتا ہے. لیکن پھر کہوں گا انڈیا میں چونکہ لوگ زبان نہیں جانتے ہیں، آپ احتیاط کریں تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ لوگ آپ کو غلط معنی میں لیں گے، بولیں گے دیکھو صحابہ کو نبی بنا دیا علیہ السلام بول رہا، اور تابعین کو صحابی بنا دیے رضی اللہ عنہ بول رہے، مشکل ہو جائیں گے. لیکن زبان کے اعتبار جیسا آپ کو عرب سے ملے، آپ سلام بھی کریں گے تو وعلیکم السلام، بہت سارے عرب جواب نہیں دیں گے، وعلیکم السلام، وعلیکم تم سب پر ہو، لیکن اگر ایک ہی سلام کرنے والا تو وہ صیغہ ایک کا استعمال کریں گا جواب دینے کے اندر. السلام علیکم کما، تم سب پر سلامتی ہو. تو وہ اگر دیکھیں گا سلام کرنے والا، اگر جواب دینے والا دیکھ رہا ہے کہ سلام کرنے والا ایک ہی ہے، تو وہ وعلیکم السلام نہیں بولتا، وعلیکم السلام تجھ پر بھی سلامتی ہو. لیکن وہ گرامر جانتا ہے. ہم انڈیا میں بولیں گے تو بولیں گے میرا سلام کا جواب غلط دے رہا، اب دیتا ہوں میں دیکھو، میں کیا غیر مسلم ہو گیا، یہود ہو گیا، نصارہ ہو گیا، تو ایسا جواب دے رہا. لیکن عربی کے اعتبار سے وہ سنگولر صیغے کے ساتھ واپس جواب دے رہا. وعلیکم السلام تم سب پر سلامتی ہو، وعلیکم السلام تجھ پر سلامتی ہو، سنگولر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، تو وعلیکم السلام کو بھی وہ کبھی کبھار سنگولر صیغے میں بولیں گے آپ کو اگر آپ اکیلے. تو بہرحال تو یہ لینگویج کا ایشو ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ نہیں جانتے، تو جو جنرل ٹرمز میں چلتا ہے وہی بولنا میں سمجھتا ہوں زیادہ اچھا ہے. جیسا کہ السلام علیکم کے تعلق سے بہت سارے لوگ لکھتے ہیں ایسا لکھے تو یہ معنی ہوتا ہے، ویسا لکھے تو یہ معنی ہوتا ہے، ویسا لکھے تو یہ معنی ہوتا ہے. جبکہ بہت ساری بار صیغے مطلب قرآن کے اندر جیسا کہ جنتیوں کے تعلق سے کہا سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. تو تھوڑا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارا لینگویج کا ایشو ہے. لیکن ہم لوگ بہت زیادہ اس کو ڈراسٹک لے کے جاتے ہیں کہ ایسا بولنے سے یہ ہوتا وہ ہوتا. انشاءاللہ اگر ہمارے بولنے میں کچھ غلطی ہے بھی تو اللہ ہماری نیت کو دیکھیں گا. چونکہ نان عرب ہونے کے ناطے، نان لینگویج مطلب اس لینگویج کے بولنے والے نہ ہونے کے ناطے، فیملیٹی نہیں ہونے ہوتا ہے، لیکن اللہ ہماری یہاں نیتوں کو دیکھیں انشاءاللہ، نہ کہ الفاظ کو انشاءاللہ. لیکن کوشش کرنا چاہیے الفاظ بھی ہم سے ادا کریں. تو انڈین کانٹیکس میں آپ کوشش کریں جو صحابہ کے لیے، جو تابعین کے لیے، جو تابع تابعین کے لیے، جو اماموں کے لیے، جو محدثین کے لیے، جو نبیوں کے لیے، جو قرآنی شخصیات کے لیے یوز ہوتا ہے وہی کرے، وہ زیادہ انشاءاللہ بہتر ہے.